اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا چراغ دیکھنے والوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی پرامن، پرسکون اور آزمودہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ ایک بہن لکھتی ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ میرے شوہر نہ نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی کام کرتے تھے، دن رات صرف غصہ، چیخ و پکار اور جھگڑے ہی رہتے تھے۔ اگر میں سیدھی بات بھی کرتی تو فوراً تکرار شروع ہو جاتی۔ بچے بھی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور غربت کی وجہ سے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر 5 وقت کی نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے روتے روتے دعا کرنے لگی۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک اللہ والی خاتون سے ہوئی۔ میں نے ان کو اپنے حالات بتائے تو انہوں نے فرمایا، تم یہ عمل کرو۔ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھو اور درمیان میں سورۃ فاتحہ کو 70 مرتبہ پڑھو، اور یہ عمل 21 دن تک پابندی سے کرو۔ انشاءاللہ تمہارے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی اور سکون برکت نازل ہوگا۔ وہ بہن لکھتی ہیں، مجھے یہ بات دل کو بہت لگی اور اگلے دن میں نے فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل شروع کر دیا۔ میں نے 21 دن تک پابندی کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور درود شریف پڑھا۔ الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں میرے گھر کا ماحول بدلنے لگا، جھگڑے ختم ہو گئے، بچے تعلیم کی طرف راغب ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرا شوہر جو نماز سے بالکل دور تھا وہ بھی 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب گھر میں سکون، محبت اور برکت ہوگی۔ وہ بہن کہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ سب بہنوں تک پہنچے تاکہ جو بھی پریشانی میں ہیں وہ یہ عمل کریں اور اپنے گھر کو جنت بنا لیں۔ اس لیے اپنے چینل پر ضرور ڈالیں۔ تو اس لیے میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہے۔ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی کے اوپر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا اور درمیان میں الحمد شریف 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ جس بیماری کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ شفا ہوگی، کسی مسئلے کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ میں نے یہ خود بھی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بہن بہت روتی تھی، بہت زیادہ روتی رہتی تھی، تو انہیں ایک اللہ والی نے یہ بتایا۔ پہلے تو اس نے سب سے پہلے اپنے گھر میں تبدیلی کی کہ پہلے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو اس نے اللہ کی طرف جانا شروع کر دیا، اس نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی، کیونکہ اس وظیفے کی شرط ہے کہ نماز آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور جھوٹ اور غیبت سے بچنا ہے اور اللہ پاک سے دل سے دعا کرنی ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے رو رو کے دعا کرنی ہے اور ہر بری بات سے آپ نے بچنا ہے۔ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اور 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی روزانہ پابندی سے کرنی ہے، اور پھر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے بھی تب بھی اثر کرتے ہیں جب آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ اور اپنا دل صاف کرتے ہیں، تب ہر چیز قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ تھینک یو۔